بیٹے یہاں۔ ابراق نے کرسی کھینچ کر اسے دیکھا جو اس کی آواز پر بری طرح چونکی تھی۔ کیا ہم کچھ بات کر سکتے ہیں؟ وہ ایکچولی مجھے اپنے بیڈ پر ہی سونے کی عادت ہے، بہت مشکل سے کہیں نیند آتی ہے۔ آیت چپ چاپ آگے بڑھ کر بیٹھنے لگی۔ 1 منٹ میں آیا، ابراق کہتے ساتھ ہی نکل کر خالہ کے روم سے دوپٹہ لے کر آ گیا۔ آیت یوں ہی بیٹھ کر کچن میں دیکھ رہی تھی۔ ابراق نے نظریں جھکا کر اس کے سامنے دوپٹہ کیا۔ دوپٹہ دیکھتے ہی اسے احساس ہوا کہ وہ کب سے بنا دوپٹے اس کے سامنے کھڑی ہے۔ آیت نے شرمندہ ہو کر اس کے ہاتھ سے دوپٹہ لے کر سر پہ اوڑھا، پھر پڑھ کے حصار کرنے لگی، جب تک ابراق نے اس کے سامنے پانی کا گلاس رکھا۔ کافی دیر دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا جو اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں بے دردی سے دبا رہی تھی۔ خالہ نے بتایا تھا آپ کسی چیز سے خوفزدہ ہے؟ ابراق کے سوال پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آیت نے اس کی طرح دیکھ کر اسباب میں سر ہلایا۔ کس چیز سے؟ کیا کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ آیت نے اس کے سوال کا جواب اشارے سے دینے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آپ ایک کام کریں۔ ابراق نے کہتے ساتھ موبائل نکال کر پاسورڈ کھول کر اس کے آگے کیا۔ یہ لے لکھیں۔ آیت نے تشکر سے اسے دیکھ کر موبائل لیا، میسج کا نوٹ پیڈ کھول کر لکھنے لگی۔ ابراق اسے ہی دیکھ رہے تھے، جس کے آنسو پھر بہنے لگے تھے۔ 5 منٹ بعد اس نے موبائل اسے دیا۔ ابراق جیسے جیسے پڑھ رہا تھا غصے سے اس کے دماغ گھومنے لگا۔ کون لڑکی اتنی جلدی ایسی کہانی بنائے گی، وہ بھی ایسے جسے ملے ہوئے ہی صرف 3-4 گھنٹے ہی گزرے ہو۔ ہونٹ بھینجی اس نے آیت کو دیکھا، جس کی ہچکیاں بند گئی تھی۔ ایک بوجھ تھا جیسے اس نے بتا کر تھوڑا سکون حاصل کیا، لیکن وہ ڈر بھی رہی تھی۔ کیا وہ اس کی بات پر یقین کر لے گا یا پھر مذاق سمجھ کر اس پر ہنسے گا؟ ابراق نے موبائل جیب میں رکھا، اٹھ کر اس کے سامنے ہتھیلی کی۔ چلے میرے ساتھ۔ آیت نفی میں سر ہلانے لگی۔ ابراق نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا۔ دونوں اس وقت چھت پر خاموش کھڑے تھے۔ آیت مسلسل پڑھ پڑھ کر حصار کر رہی تھی۔ ابراق اس کے ہلتے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ کتنا خوفزدہ تھی وہ۔ میں آپ کی کسی بات کو جھٹلا نہیں سکتا کیونکہ جنات ہوتے ہیں۔ آیت نے اس کی بات سن کر اس کی جانب حیرانگی سے دیکھا۔ اب آپ سوچ رہی ہوں گی میں نے اتنی آرام سے کیسے بات مان لی، نہ مذاق بنایا نہ آپ کی بات سن کر کہے لگائے۔ مجھے خالہ نے بتایا تھا آپ 2 بار کمرے میں زخمی ملی اور ڈری ہوئی بھی تھی۔ ابراق کی باتیں سن کر آیت پھر رونے لگی۔ دیکھیے روئے مت، میں مدد کروں گا آپ کی۔ مجھے نہیں پتا کیسے مگر اللہ پہ یقین رکھیں۔ اس نے ہتھیلی سے اپنے گال رگڑے، پھر اسے دیکھ کر مسکرائی۔ اللہ نے واقعی اسے اس کے لیے ہی بھیجا تھا۔ سچ کہتے ہیں اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بے شک۔ چلیں اب جا کر سو جائے، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ آیت نے اسے دیکھ کر اشارے سے سونے کو کہا۔ ابراق نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں بھی سونے جا رہا ہوں، گڈ نائٹ۔ آیت مسکراتی نیچے چلی گئی۔ ابراق نیچے آ کر کمرے میں جانے لگا، جب اسے محسوس ہوا خالہ کے کمرے میں کوئی گیا ہے۔ آیت تو کافی ٹائم پہلے چلی گئی تھی۔ ابراق خود سے بولتا کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھٹکھٹانے ہی لگا تھا جب جھٹکے سے اپنا ہاتھ پکڑتا پیچھے ہوا۔ ابراق نے تڑپ کر اپنا ہاتھ دیکھا۔ ہاتھ کی انگلیاں نیلے ہونے لگیں۔ یہ دروازے سے کرنٹ کیسے لگ سکتا ہے؟ دل ہی دل میں کہتا دوبارہ ہاتھ دیکھنے لگا، جب آیت کا میسج نظروں کے سامنے گھوما۔ وہ اچھا جن نہیں ہے، وہ شیطان ہے، اللہ کے کلام سے دور بھاگتا ہے۔ ابراق نے ہاتھ کو دیکھا جو پوری انگلیوں کو نیلا کرتا ہاتھ تک پھیلنے لگا تھا۔ ابراق نے درود شریف پڑھ کر آیت الکرسی پڑھی اور ہاتھ پر پھونک مارنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھ ٹھیک ہونے لگا، اس کا یقین پختہ ہونے لگا اور ایمان تازہ۔ ابراق نے پڑھتے پڑھتے دروازہ بجایا۔ اس بار کچھ ایسا نہیں ہوا۔
آیت نیچے آ کر باتھ روم گئی، کمرے میں واپس آ کر خالہ کے برابر میں لیٹی جو بے خبر سو رہی تھی۔ اس نے بلینکٹ لیا اور لیٹ کر ابراگ کے بارے میں سوچنے لگی۔ خوبصورت سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ وہ سال بعد دل سے خوش تھی کیونکہ اللہ نے اس کے لیے اسے بھیجا تھا۔ یکدم وہ اٹھی، اسے شکرانے کے نفل پڑھنے تھے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا تھا جس نے ابراگ کو اس کی مدد کو بھیجا۔ آیت مسکراتی ہوئی بلینکٹ ہٹاتی اٹھی، باتھ روم تک گئی۔ جب دروازے پر کسی کے ہونے کا احساس ہوا، آیت نے مڑ کر دیکھا، وہ وہیں کھڑا اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے آج زندہ ہی دفن کر دے گا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے قریب آنے لگا۔ آیت کا سارا جسم کانپنے لگا، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی، ڈر کے مارے اس کی آنکھیں پھیلنے لگیں۔ آیت پیچھے ہوتے ہوئے باتھ روم کے دروازے سے جا لگی۔ وہ قریب سے قریب تر ہونے لگا، اسے کراہیت آنے لگی۔ سختی سے آنکھیں میچے دل میں خالہ کے جاگنے کی دعا کرنے لگی۔ تجھے لے جاؤں گا ساتھ، اس کے کان میں وہ بھیانک آواز میں غرغرایا۔ آیت کا دل بند ہونے لگا۔ ابراگ نے جھٹکے سے دروازہ کھولا، آیت کو باتھ روم کے پاس چپک کر کڑے دیکھے بھاگنے کے انداز میں اس تک آیا، جو بری طرح رو رہی تھی۔ ابراگ نے اس کا ہاتھ تھاما جو سرد ہو رہا تھا۔ آیت، آیت، آنکھیں کھولو، خالہ کی وجہ سے اس نے کان کے نزدیک ہو کر پکارا۔ ابراگ کی آواز سن کر آیت نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ اسے دیکھتی ہی آیت نے اس کے دونوں ہاتھ سختی سے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ پلیز سنبھالو خود کو، رونا بند کرو، دیکھو میری طرف۔ آیت بس روئے جا رہی تھی۔ میں کل کسی مولوی صاحب سے بات کرتا ہوں۔ اس کی بات سن کر اسے دیکھا، پھر کانپتے ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ لگتا ہے مجھے اشاروں کی زبان سیکھنی پڑے گی، ابراگ مسکرا کر بولا۔ وہ اسے باتوں میں لگا کر ڈر دور کرنا چاہ رہا تھا جو کافی حد تک اپنے آپ کو پرسکون کر چکی تھی۔